میرے آقا کی سرپشت مبارکہ کو دیکھنے کے بعد میں فوراً کہہ اٹھے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں، جان جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، مجھے دیدار ہو رہا ہے حضور شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء مدظ اللہ العالی کا دیدار بھی مجھے ہو گیا الحمدللہ، اور نواسہ صدر العلماء حضور غلام سید غلام محی الدین صاحب قبلہ کا بھی دیدار مجھے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر کہ یقیناً میں فیضیاب ہو رہا ہوں، تو بات آپ کے گھرانے کی ہے سبحان اللہ۔ حضور مولائے کائنات کی بارگاہ میں جب وہ کوفے کے لوگوں نے آ کر کے کہا، میرے آقا داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سب حضرات کی اس گزارش کو سنا، اور سننے کے بعد میں آپ فوراً اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میرے آقا کا امامہ شریف اپنے سر پہ سجایا، جبہ پاک میرے آقا کا زیب تن کیا، ہاتھ میں عصائے مبارک لیا، اور لینے کے بعد آپ نے گھوڑا منگایا، گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے آپ چلنے لگے فرات کی طرف، لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب پہنچے فرات کے پل پر، جب آپ پہنچے، آپ نے اپنے مقدس عصے سے جب اشارہ کیا تو پانی فرات کا ایک ہاتھ نیچے آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس اتنا چاہتے ہیں یا اور کچھ چاہتے ہیں؟ تب تک کہ لوگوں نے کہا حضور تھوڑا سا اور آپ اشارہ فرما دیں۔ جب اشارہ فرمایا تو پانی ایک ہاتھ اور نیچے آ گیا۔ اس طرح سے پانی تقریباً 3 فٹ نیچے آ گیا، اور پھر فرات اپنے حدود کے اندر بہنے لگا۔ اب لوگوں کی جو فصلیں تباہ ہونے والی تھی، اب وہ فصلیں تباہ ہونے سے اب بچ گئے الحمدللہ۔ اور یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان یہ ثابت ہو گئی کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے اوصاف کا حامل آپ کو بتایا ہے، بڑی طاقتوں کا مالک اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بنایا۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، کوئی لفظ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نکلا ہو آپ گواہ رہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو، بہت معلوماتی گفتگو حضرت مولانا حسن صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ اور جیسے میں نے ابتدائی میں ایک اناؤنس کیا تھا، ایک نام سیدی سرکار سید نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی جن کا تعلق کی چھوچا شریف سے ہے، الحمدللہ وہ نورانی چہرہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس ذات کا سر ابتدائی سے ہمیں اور آپ کو انتظار تھا، الحمدللہ اب وہ مدلل اور مفسر بیان ذکر مولائے کائنات کے حوالے سے بہت عظیم گفتگو انشاءاللہ العزیز یہ صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں گے۔ اور ان تمام تر سادات اکرام کی موجودگی میں الحمدللہ میں سنی برکاتی مشن کی طرف سے تمام تر سامعین و ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک شعر، تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے، تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے، حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے، تمام ظلم و ستم ہو چکے بچا کیا ہے، حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے، سر حسین کو پڑتا ہے دیکھیے قرآن، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، سر حسین تو پڑتا ہے دیکھیے قرآن، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ الحمدللہ ان تمام تر سادات کرام کی دعائیں حاصل ہوں گی، اور تمام تر سامعین و ناظرین فیضان سادات کرام سے فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سنی برکاتی مشن کی اس تقریب سعید میں جو حضرات بھی شرکت کی سعادتی حاصل کر رہے ہیں، میں الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ مقدر کے دھنی ہیں۔ سیدی سرکار سید غلام فخر الدین صاحب قبلہ کے تمام تر کاوشوں کے توسل سیدی سرکار سید نورانی میاں صاحب قبلہ کا نورانی چہرہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ اور میں حضور کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کروں گا